میں جو ذکر شہ والا نکل آئے، اشکوں کے وز آنکھوں سے دریا نکل آئے، کیا مارتے ہیں یوں کسی نا شاد کو برچی، کیا مارتے ہیں یوں کسی نا شاد کو برچی، کھینچے جو سینان باپ کلیجہ نکل آئے، کیا ڈھونڈتے ہیں نیزے سے یوں طفل کا مدفن، کیا ڈھونڈتے ہیں نیزے سے یوں طفل کا مدفن، معصوم کا چھوٹا سا امامہ نکل آئے، بن باپ کی بچی کے یوں ہی لیتے ہیں گوہر، بن باپ کی بچی کے یوں ہی لیتے ہیں گوہر، جو کٹ کے لہو کانوں سے بوندا نکل آئے، یوں کرتے ہیں مجبور کسی کو بھی کہ آخر، یوں کرتے ہیں مجبور کسی کو بھی کہ آخر، مرنے کے لیے حجلے سے دولہا نکل آئے، یوں دھوپ میں پہناتے ہیں زنجیر کے چھل کر، یوں دھوپ میں پہناتے ہیں زنجیر کے چھل کر، ان پنڈلیوں کا گوشت سارا نکل آئے، جو کام غیور آئے میری خبر میں ایک دن، جو کام غیور آئے میری خبر میں ایک دن، مرتا ہوں کہ ایسا کوئی نوحہ
نکل آئے، مرتا ہوں کہ ایسا کوئی نوحہ نکل آئے، محفل میں جو ذکر شہ والا نکل آئے۔ صلوات بر محمد وآل محمد۔ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، شفیع المذنبین، خاتم النبیین، رحمۃ للعالمین، جد الحسن والحسین، المصطفى الامجد، المحمود الاحمد، ابی القاسم المحمد، الصلاة والسلام علی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین، ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی یوم الدین۔ اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ تبارک و تعالی فی الکتابہ المجید والفرقان الحمید وقولہ الحق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولا تخزنی یوم یبعثون یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتی اللہ بقلب سلیم۔ صلوات بر محمد وآل محمد۔ مجلس ایصال ثواب ہے، اور وہ بھی محترم جناب جعفر احمد صاحب کی، جن کی محنتیں، جن کی کاوشیں سب پر عیاں ہیں۔ یقینی طور پر آپ شاید مجھ سے بڑھ کر جانتے ہوں گے۔ اسی مناسبت سے میں نے قرآن مجید کی اس آیت کی تلاوت کی ہے، لیکن گزارش کروں گا کہ قبل اس کے کہ ہم آگے بڑھیں، ایک مرتبہ سورہ الحمد کی تلاوت فرما کر جناب جعفر احمد صاحب ابن شیخ عبداللہ بھائی کی روح کے لیے ایصال ثواب فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ میں نے قرآن مجید سے سورہ شورى کی ایک چھوٹی چھوٹی 3 آیتوں کی تلاوت کی ہے۔ ارشاد ہوتا ہے کہ وَلَا تُخْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ يَوْمَ لَا يَنْفَعُ وَلَا بَنُونَ۔ قیامت کا دن ہوگا، اس دن نہ تم کو تمہارا مال سے کوئی فائدہ ہوگا اور نہ تمہاری اولاد سے تم کو کوئی نفع ہوگا، الا من اتی اللہ بقلب سلیم،
مگر وہ انسان جس کا قلب سلیم ہے. کھلی آیت، صاف صاف الفاظ، کوئی کنفیوژن نہیں ہے. ایک طریقے سے اللہ وارن کر رہا ہے کہ قیامت کے دن نہ تم کو تمہاری اولاد سے کوئی فائدہ ہونے والا ہے، نہ تم کو تمہارے مال سے کوئی فائدہ ہونے والا ہے. اگر کوئی چیز ہے جو تم کو فائدہ پہنچا سکتی ہے، اگر کوئی چیز ہے جو تم کو نفع بخش سکتی ہے، تو وہ ہے تمہارا قلب سلیم ہونا. لفظ سلیم عربی میں آیا ہے، ہم لوگ اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں، جس سے ہم کہتے ہیں صحیح سلامت. ہر طرح کی خباثتوں سے جب دل پاک ہو جائے، شیطانیت سے پاک ہو جائے، خیانت سے پاک ہو جائے، نجاستوں سے پاک ہو جائے، یعنی اگر ہم طہارتوں کو بیان کرتے ہوئے طاہر ترین، پاک ترین، شفاف ترین کوئی چیز اگر ہم ذہن میں ابھار سکتے ہیں، اس کا نام ہے قلب سلیم. اور یہ بار بار ہمیں کئی موقعوں پر بھی بات بتائی گئی ہے کہ قیامت کا دن جس کی مقدار خود قرآن نے کہا ہے کہ کانا مقدار ہو 50,000 سنہ، کہ جس دن کی مقدار 50,000 سالوں کے برابر ہوگی. ہم تصور نہیں کر سکتے کہ 50,000 سال کتنے ہوتے ہیں. حضرت آدم کی تخلیق سے لے کر آج کی تاریخ تک بھی 50,000 سال نہیں ہوئے. اس سے زیادہ زمانے کا ایک دن ہوگا. ایک ایسا دن ہوگا کہ جہاں پر ماں بیٹے سے دور بھاگے گی، بیٹا ماں سے دور بھاگے گا، کیونکہ ماں کو یہ فکر ہوگی کہ کہیں بیٹا اگر نظر آ جائے تو مجھ سے کوئی نیکی نہ مانگ لے اور میں دینے کے موقف میں نہ ہوں. بیٹا ماں سے دور بھاگے گا اس لیے کہ اسے ڈر ہوگا کہ کہیں ماں مجھ سے کوئی نیکی نہ مانگ لے اور میں دینا نہ چاہوں. ایک ایسا دن، ایک ایسا ماحول کہ جہاں مکمل طور پر نفسا نفسی کا عالم رہے گا. ہر شخص مصیبت میں گرفتار ہوگا، کوئی کسی کو کوئی چیز دینے والا نہیں ہوگا. اور ایسے دن کے لیے قرآن کہہ رہا ہے کہ اگر تم سمجھتے ہو کہ ایسے دن تم کامیاب ٹھہرو تو وہ انسان کامیاب ہے جس کا قلب سلیم ہے، جس کا دل ہر طرح کی نجاستوں سے، خباثتوں سے، خیانتوں سے، شیطانیت سے پاک ہے. عزیزان گرامی، اللہ نے ہماری زندگی کا مقصد تو بتا دیا. زندگی کا مقصد نہ مال کا کمانا ہے، نہ زندگی کا مقصد ہم کو اولاد سے کوئی فائدہ ہونے والا ہے. قیامت کا دن فائدہ مند دن نہیں ہوگا اگر ہم مال اور اولاد کے بھروسے پر اپنی زندگی گزار رہے ہیں. اور وہ کہہ رہا ہے بار بار کہ تم اپنے قلب کو قلب سلیم بناؤ. تو یہ بات قدرت کے، حکمت الہی کے خلاف ہے کہ وہ انسان کو تاکید تو کرے کہ تم اپنا قلب سلیم بناؤ، لیکن وہ یہ نہ بتائے کہ تم اپنے قلب کو قلب سلیم کیسے بناتے ہیں.
یہ بات حکمت الہی کے خلاف ہے کہ وہ انسان کو تاکید تو کرے کہ تم اپنے قلب کو طاہر کرو، پاک کرو ہر طرح کی خباثتوں سے، مگر وہ یہ نہ بتائے کہ کہاں جائیں گے تو تمہارا دل پاک ہوگا، کس در پر، کس دروازے پر، کس ڈیوڑی پر جاؤ گے تو تمہارا دل طاہر ہوگا۔ اسی لیے اس نے اعلان کیا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اے لوگو، اگر اپنے قلب کو پاک کرنا چاہتے ہو، طہارت کی تلاش میں ہو، تو مرکز طہارت ہم نے اہل بیت کو بنایا ہے۔ اہل بیت کے دروازے پر آؤ گے تو تمہارا قلب بھی پاک ہوگا، ان کے دروازے پر آؤ گے تو تمہاری فکر بھی پاک ہوگی، تمہارا عمل بھی پاک ہوگا۔ انما یرید اللہ، یہ قول خدا ہے، اس نے ان کی طہارت کو فقط قول سے اعلان نہیں کیا بلکہ عملی طور پر بھی مثال دے کر بتایا۔ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس، یہ قول خدا ہے، اور کعبے کی دیوار کو ٹوٹنا، ملائے کائنات کی اس میں ولادت ہونا، یہ فعل خدا ہے۔ اللہ بتا رہا ہے کہ کس دروازے پر جاؤ گے تو تمہارے قلب کو تم طہارت عطا کر سکو گے، تمہارے دل کو تم پاک کر سکو گے ہر طرح کی نجاستوں سے۔ دنیا کے سارے مسلمانوں کا متفقہ فیصلہ ہے کہ جہاں کسی بچے کی ولادت ہو جاتی ہے، وہ جگہ، وہ مقام اتنا نجس ہو جاتا ہے کہ وہاں پھر آپ نماز نہیں پڑھ سکتے۔ لیکن جس مقام پر علی کی ولادت ہوئی، کمزور سے کمزور، ضعیف سے ضعیف، جھوٹی سے جھوٹی، چھوٹی سے چھوٹی، پرانی سے پرانی، کوئی روایت ایسی آج تک نہیں ملی کہ جہاں پر پیغمبر اسلام نے علی کی ولادت کے بعد کعبے کو پاک کرنے کا حکم دیا ہو۔ معلوم ہوا کہ یہ اتنے طاہر ہیں، اتنے پاک ہیں کہ وہ اور مقامات ہوتے ہیں، وہ اور بچے ہوتے ہیں جہاں پیدا ہو جاتے ہیں تو وہ مقام نجس ہو جاتا ہے، وہاں آپ نماز نہیں پڑھ سکتے۔ مگر مقام میں ولادت علی، اس مقام کا نام ہے کہ جہاں ان کی ولادت ہوتی ہے تو مقام اتنا طاہر ہو جاتا ہے کہ مقام کی طہارت تو کیا، اگر آپ اپنی نماز اس رخ پر نہ پڑھیں، اس ڈائریکشن میں نہ پڑھیں تو آپ کی نماز قبول نہیں ہوتی۔ آئیے اسی علی کے دروازے پر آتے ہیں اور سوال کرتے ہیں کہ علی، اللہ نے حکم دیا ہے کہ یوم لا ینفع مال ولا بنون، کہ قیامت کا دن ہوگا، کوئی چیز تم کو فائدہ نہیں پہنچائے گی، نہ تمہارا مال، نہ تمہاری اولاد، الا من اتى اللہ بقلب سلیم، سوائے اس شخص کے جس نے اپنا قلب سلیم بنایا ہو۔ آپ بتائیے کہ انسان اپنے دل کو پاک ترین اور طاہر ترین دل کیسے بناتا ہے؟ ملائے کائنات کا ایک طویل خطبہ ہے، اس کے ایک حصے کو پیش کرنا چاہتا ہوں۔ فرماتے ہیں کہ انسان اپنی ساری زندگی کا محور دو چیزوں پر بنایا ہوا ہے، ایک مال کا کمانا، دوسرے اپنی اولاد کی پرورش۔ ہر انسان پوری زندگی کوشش کرتا ہے کہ مال کمائیں اور جو کماتا ہے اس میں اضافے کی فکر، آخر دن تک زندگی کی اس کی کوشش ہوتی ہے کہ جتنا ہو سکے اس میں اور اضافہ ہی ہوتا جائے، اور اگر وہاں سے ہٹتا ہے تو اس کی کوشش ہوتی ہے کہ
औलाद की मोहब्बत में वो माल कमाता है। मैं मर जाऊंगा तो औलाद का क्या होगा? कोई मकान तो हो, कोई जायदाद तो हो, कोई इंश्योरेंस पॉलिसी छोड़ जाऊं, कोई बिजनेस का हिस्सा छोड़ जाऊं, कोई गाड़ी छोड़ जाऊं, ताकि उनकी बाकी जिंदगी सहूलत बख्श गुजरे। खुद तकलीफ उठा लेगा, खुद मुसीबतें उठा लेगा, मगर पूरी जिंदगी उसके जहन पर एक फिक्र सवार होती है कि क्या किया जाए कि औलाद को इवन उसके मरने के बाद कोई तकलीफ ना हो। मौला फरमाते हैं, कितनी अजीब बात है। कुरान मजीद कह रहा है कि इंसान अपनी जिंदगी में दो चीजों पर काम करता है, मगर वो दोनों चीजों का भी उसने हिस्सा बता दिया कि यौम ला यनफउ मालू वला बनून, ना उस दिन तुमको तुम्हारा माल कमाने वाला है ना औलाद कमाने वाली है। मौला अपने खुद में इरशाद फरमाते हैं कि इंसान अपनी जिंदगी का महवर दो चीजों पर बने हुए है, एक माल का कमाना, एक औलाद। फिर फरमाते हैं जब इसी इंसान को मौत आती है तो जितनी दौलत, जितना माल, जितनी प्रॉपर्टी उसने अपनी जिंदगी में बनाई है, अल्लाह उसको एक शक्ल देता है और उस शक्ल के अंदर कुव्वते गोयाई भी पैदा होती है, जिसे सिर्फ मरने वाला सुन सकता है, कोई और उस गुफ्तगू को नहीं सुन सकता। जब जब इंसान पर वक्त मौत तारी होता है और उसे लगता है कि अब मैं गिर रहा हूं, अब मैं डूब रहा हूं, वो चाहता है कि कोई उसको सहारा मिल जाए जिसको पकड़कर वो अपने आप को बचा ले। वो पुकारता है, ऐ मेरी दौलत, ऐ मेरे माल, ऐ मेरी प्रॉपर्टी, आ तू मुझे बचा ले। उस वक्त वो इतनी तकलीफ में होता है कि कुरान खुद कहता है वल तफ़्फ़तिस साक़ बिस्साक़, मौत की तकलीफ से, कब्ज़ रूह की तकलीफ से पिंडली चिमट जाती है। ये अल्लाह का एहसान है और उसका करम है कि उसने आम इंसानों के कानों में वो सलाहियत नहीं दी जो तकलीफ से इंसान मरते वक्त पुकारता है। पैगंबर फरमाते हैं कि अगर कोई मरने वाले की आवाज को सुन ले, उसकी तड़प को सुन ले, हो सकता है कि सुनने वाले की रूह परवास कर जाए, वो इतनी शिद्दत से तड़पता और पुकारता है। तो ऐसे वक्त जब उसके पास यकीन हो गया कि मैं डूब रहा हूं, मैं गिर रहा हूं, मैं खत्म होने के करीब आ चुका हूं, उर्दू का मुहावरा है ना, मरने वाले को भी तिनके का सहारा काफी होता है, लिहाजा वो कोशिश करता है कि वो जायदाद जो उसने पूरी जिंदगी अपनी सर्फ करके तैयार की है उसे पुकारता है, दौलत को, माल को, जायदाद को, आ ऐ मेरे माल मुझे बचा ले, आ ऐ मेरे दौलत मुझे बचा ले। दौलत जवाब देती है, उसका माल उसको जवाब देता है, ऐ इंसान ये बात सही है कि तूने बड़ी मेहनत और मशक्कत से मुझे हासिल किया था। ऐ इंसान ये बात सही है कि तूने जिंदगी को कुर्बान करके मुझे हासिल किया था। तेरी ख्वाहिश थी कि तेरी दौलत बढ़ती जाए, बढ़ती जाए और बढ़ती जाए, इतनी बड़ी कि तूने ना तो यतीमों का ख्याल किया, न तूने बेवाओं का ख्याल किया, न तूने हक इमाम अदा किया, न रद्द मजालिम अदा किया। तेरी फिक्र यही थी कि जितना हो सके माल बढ़ता जाए, बढ़ता जाए। माल तो बढ़ गया, दौलत तो बढ़ गई, जायदाद तो बढ़ गई, मगर इंसान जब तुझ पर वक्त मौत तारी होता है, ये कोई भी चीज तेरी मदद नहीं कर सकती। माल पुकार कर कहता है, इंसान अफसोस है, तूने बड़ी मशक्कतों से मुझे हासिल किया था, मगर मैं तेरी इस वक्त कोई मदद नहीं कर सकती। हाँ, एक मदद जरूर कर सकती हूं, जब तूने मुझे इतनी मेहनतों से अगर हासिल ही किया है तो तू अपनी दौलत से, अपने माल से अपना कफन खरीद ले। मौला फरमाते हैं, इंसान तूने पूरी जिंदगी कुर्बान की थी माल को हासिल करने के लिए, न हराम का ख्याल किया, न हलाल का ख्याल किया, न हक इमाम का ख्याल किया, न हकूकुल्लाह का ख्याल किया। हमेशा कोशिश रही कि तेरा माल बढ़ता जाए और माल बढ़ता जाए, और जब मौत आई तो तेरे माल ने तुझे तेरे माल से क्या दिया? कफन का एक टुकड़ा। इस कफन के टुकड़े को हासिल करने के लिए नहीं मालूम तूने कितने अहकामात इलाही को नजरअंदाज कर दिया।
جب مال سے مایوس ہو گیا، دولت سے مایوس ہو گیا، جائیداد سے مایوس ہو گیا، تو دوسری چیز جو انسان کو یاد آتی ہے، جس پر اس نے اپنی زندگی اور اپنے وقت کو صرف کیا تھا، وہ تھی اس کی اولاد. وہ پکارتا ہے میری اولاد، اے میرے بیٹے، اے میری بیٹی، میری مدد کر، میں ڈوب رہا ہوں، میں مر رہا ہوں، میں گر رہا ہوں. اولاد کیا کہتی ہے؟ ہم جانتے ہیں کہ آپ ہمارے باپ ہیں، ہم جانتے ہیں کہ آپ ہماری ماں ہیں، لیکن افسوس ہم اس وقت آپ کی کوئی مدد نہیں کر سکتے. ہاں، اتنا وعدہ ہے، جب آپ کا انتقال ہو جائے گا، میت ہم اٹھائیں گے، غسل ہم دیں گے، کفن ہم پہنائیں گے، قبر میں ہم دفن کریں گے. اس کے بعد کیا؟ اس کے بعد کیا؟ کتنی اولادیں ایسی ہیں جنہیں اپنے ماں باپ کی قبر کا بھی نشان یاد نہیں ہوگا. کتنی اولادیں ایسی ہیں جنہیں اپنے ماں باپ کی مرنے کی تاریخ بھی یاد نہیں ہوگی. یہ وہی ماں باپ تھے جنہوں نے اپنے وجود کو، اپنے پوری زندگی کے مقصد کو قربان کر کے اولاد کی خوشی کے لیے اپنے کو پیش کیا تھا. لیکن جب موت آئی، قرآن کہہ رہا ہے یوم لا ينفع مال ولا بنون، نہ تم کو تمہاری اولاد کام آنے والی ہے، نہ تم کو تمہارا مال کام آنے والا ہے. سوچ کر بتائیے کہ ہم اپنی اولاد کے لیے کیا نہیں کرتے. برا نہ دکھے تو جملہ کہوں، کبھی کبھی تو یہاں تک انسان پہنچ جاتا ہے، رسول کی بیٹی ناراض ہوتی ہے تو ہو جائے، مگر میری بیٹی ناراض نہ ہو. اللہ ناراض ہوتا ہے تو ہو جائے، لیکن اگر اولاد ناراض نہ ہو تو بہتر ہے. ہم اپنی اولاد کی محبت میں اس حد تک گزر جاتے ہیں کہ احکامات الہی، قرآن اور اہل بیت اور پیغمبر اسلام کی سنت اور احادیث بالکل نظر انداز ہو جاتے ہیں، تاکہ ہم چاہتے ہیں کہ یہ جن سے ہم محبت کر رہے ہیں ان کو خوش دیکھے. ہم پوری زندگی ان کی خوشی کے لیے صرف کرتے ہیں، مگر جب وقت موت آتا ہے، نہ یہ ہماری مدد کر سکتے ہیں، نہ ہمارا مال ہماری مدد کر سکتا ہے. اور جب دونوں سے مایوس ہو گیا، نہ اس کو مال مدد کر سکا، نہ اس کو اس کی اولاد مدد کر سکی، اب وہ بندہ کہتا ہے کہ میں نے اپنی قبر میں ایک نورانی مخلوق کو دیکھا. وہ پکار کر کہتی ہے اے انسان، تو اپنے مال سے مایوس ہو چکا ہے، تو اپنی اولاد سے مایوس ہو چکا ہے، میں تیری مدد کروں گی. وہ انسان جس نے پوری زندگی مال اور اولاد پر اپنا وقت صرف کیا تھا اور ان کی مدد نہ مل سکی، اس کے برخلاف اسے ایک نورانی وجود نظر آتا ہے جو وعدہ کر رہا ہے کہ میں تیری مدد کروں گا. تو وہ تعجب سے پکار کر کہتا ہے کیا تو میری مدد پہلی رات جو موت کے بعد انسان پر گزرتی ہے، اور نبی فرماتے ہیں کہ اس سے سخت رات مرنے والے کے نہیں ہو سکتی، وہ انسان پوچھتا ہے کیا تو میری مدد قبر میں کرے گا؟ نورانی مخلوق جواب دیتی ہے اے بندے خدا، قبر نہیں، قبر سے لے کر برزخ تک، برزخ سے لے کر پل صراط تک، پل صراط سے لے کر محشر تک، محشر سے لے کر حساب و کتاب کی منزلوں تک، یہاں تک کہ تیرا فیصلہ نہ ہو جائے ہم تیرا ساتھ نہیں چھوڑیں گے. انسان تعجب سے پوچھتا ہے اے نورانی وجود، آخر تو ہے کون؟ میں نے تو اپنا پورا وقت اپنے مال کے کمانے پر صرف کیا تھا، اولاد پر صرف کیا تھا، مگر وہ دن جب میری اولاد مجھے مایوس کر چکی، وہ دن جب میرا مال مایوس کر چکا، تو کون ہے جو میرے لیے مدد کا وعدہ کر رہی ہے؟ نورانی مخلوق جواب دیتی ہے ہم وہ تیری نیکیاں ہیں جس کو تو کبھی کرتا تھا، کبھی بھول جاتا تھا، مگر جو کچھ نیکیاں تو نے کی ہے، جو کچھ وجود ان نیکیوں کی وجہ سے بنا ہے، اسی بنا پر ہم تیری مدد کر سکتے ہیں. تیرا وقت تو مال کمانے میں صرف ہوتا تھا، تیرا وقت تو اولاد کی پرورش میں صرف ہوتا تھا. عزیزان گرامی،
مال کا کمانا بری بات نہیں ہے، مال کا کمانا گناہ نہیں ہے. وہ انسان جو صبح کو اپنے گھر سے اپنے اہل خانہ کے لیے حلال روزی کمانے کے لیے نکلتا ہے، اس کی مثال ایسی ہے جیسے وہ راہ خدا میں جہاد کے لیے نکلا ہے، مجاہد ہے. وہ لوٹ کر زندہ واپس آ جائے تو غازی ہے، خدا نخواستہ اگر اس دن اس کا انتقال ہو جائے تو شہید ہے. حلال روزی اپنے اہل و عیال کے لیے کمانا، اولاد کے لیے کمانا انسان کی عظیم ترین ضرورتوں میں سے، واجبات میں سے، فرائض میں سے ہے. اولاد سے محبت کرنا، ان کی پرورش کرنا ضروری ہے. اللہ پیغمبر اسلام کی حدیث ہے کہ محبت اہل بیت کے بعد، قرآن مجید کے بعد اللہ کی عظیم امانتوں میں سے ایک امانت ہے اولاد. قیامت کے دن اہم سوالوں میں سے ایک سوال ہوگا کہ تم نے میری امانت کا کیا کیا. اگر بالفرض محال میں کتنا ہی بڑا ذاکر بن جاؤں، عالم بن جاؤں، خطیب بن جاؤں، اگر آپ مجھے 100 روپے دے کر کہے کہ شوکت صاحب یہ 100 روپے ہیں، کسی غریب کو، کسی مستحق کو دے دیں، اور اگر وہ 100 روپے میں نے اپنی جیب میں رکھ لیے یہ سوچ کر کہ مجھ سے بڑا غریب کون ہے، مجھ سے بڑا مستحق کون ہے، تو میری ساری مجلسیں ختم ہو گئی، میری ساری نمازیں ضائع ہو گئی، میرے سارے روزے ختم ہو گئے، میری کوئی نیکی باقی نہیں رہی. کیوں؟ بندہ جب بندے کی امانت میں خیانت کرتا ہے تو اس کے اعمال ہرٹ ہو جاتے ہیں. بندہ جب اللہ کی امانت میں خیانت کر دے، مال حلال کمانا فرض ہے، اولاد کی پرورش فرض ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ آخرت کی فکر کرنا، اس کے لیے انتظام کرنا، وہ بھی اہم ترین فرض ہے. یہ خلاف عقل ہے کہ کسی انسان کے گھر میں 3 کمرے ہوں اور وہ اپنی پوری زندگی ایک کمرے کو سجانے میں گزار دے اور باقی کمروں پر جھاڑو بھی نہ دے. خلاف عقل ہے. لہذا تمہارے لیے ضروری ہے کہ مال کماؤ، اتنا نہیں کہ یہی مال تمہارے لیے عذاب بن جائے. تمہارے لیے ضروری ہے کہ اولاد کی صحیح پرورش کرو، لیکن اتنی نہیں کہ ہم ان کو سر پر بٹھا لیں. اگر اولاد کی صحیح پرورش کرے گے ماں باپ، ہو سکتا ہے کہ یہی اولاد کا تھوڑا سا کار خیر ہمارے لیے تخفیف عذاب کا سبب بن جائے، ہمارے گناہوں کی بخشش کا سبب بن جائے. ہر ماں باپ کی خواہش ہوتی ہے کہ اس کا بیٹا، اس کی بیٹی بڑی سے بڑی پوزیشن پر پہنچ جائے، کامیاب انسان قرار دیا جائے، اچھے سے اچھے اسکول میں اس کا داخلہ ہو، اچھے سے اچھے یونیورسٹی میں اس کا داخلہ ہو، انجینئر بن جائے، ڈاکٹر بن جائے. کوئی بری بات نہیں ہے، فطری چیز ہے. لیکن پیغمبر فرماتے ہیں ایک مرتبہ راستے سے گزر رہے تھے، اصحاب ساتھ تھے، کچھ بچے کھیل رہے تھے. پیغمبر نے بچوں پر نظر ڈال کر ایک ٹھنڈی سانس لی. لوگوں کو تعجب ہوا. اصحاب نے پوچھا یا رسول اللہ ایسی کون سی بات آپ کو نظر آ گئی کہ آپ کو افسوس کے ساتھ کہنا پڑا؟ فرمایا کہ یہ بچے تم دیکھ رہے ہو آخر زمانے کے بچے. اصحاب نے پوچھا کیا ہوگا آخر زمانے کے بچوں کو؟ کہ آخر زمانے کے بچے اپنے والدین کی وجہ سے آنکھ ہو جائیں گے.
آخ کا مطلب جانتے ہیں؟ وہ اولاد جس سے ماں باپ ناراض ہو جائیں یا جو خدا کی اتنی نافرمانی کرے کہ جس کے لیے خدا کہہ دے کہ اب یہ کبھی بھی مستحق جنت نہیں ہو سکتا. کہتے ہیں کہ جنت اگر 1000 سال کی مسافت کے بعد آنے والی ہے، 1000 سال کی مسافت سے ابھی دور ہے، تو وہاں پر بھی اگر کوئی شخص کھڑا ہوگا تو وہ جنت کی خوشبو سونگھ سکتا ہے. لیکن جو لعنتی ہو جائے، جو آنکھ ہو جائے، اس کے حصے میں جنت میں داخل ہونا تو کجا، اس کے حصے میں جنت کی خوشبو بھی میسر نہیں ہوتی. پیغمبر فرماتے ہیں کہ آخر زمانے کے بچے اپنے ماں باپ کی وجہ سے آنکھ ہوں گے، یعنی ان کے ماں باپ ان کے بچوں کی تربیت اس طریقے سے کریں گے وہ مستحق جہنم ہو جائے گا. ہمارے ایک دوست تھے، ان کے 3 اولادیں اور تینوں کے تینوں اپنے وقت کے بہترین ڈاکٹر قرار پائے، بہترین ڈاکٹر. جب باپ کا انتقال ہوا، میت قبر میں دفن کی گئی اور ابھی مٹی ڈالی جا رہی تھی تو ان سے کہا گیا کہ یہ مستحب ہے کہ جس وقت مرنے والے کی قبر پر مٹی ڈالی جاتی ہے، مٹی ابھی نرم ہے، ایسے وقت اگر تم اپنی انگلیاں قبر پر رکھ کر سورہ انا انزلنا کی تلاوت کرو تو مرنے والے کو ثواب ملتا ہے. بچوں نے کہا کہ مولانا آپ پڑھ دیجیے، ہم کو سورہ انا انزلنا نہیں آتا. جس کو سورہ انا انزلنا نہیں آتا وہ اپنے باپ کی قبر پر ثواب کا ذریعہ نہیں بن سکتا. جس کو سورہ انا انزلنا نہیں آتا وہ اپنی باپ کے لیے نماز وحشت قبر نہیں پڑھ سکتا، جو پیغمبر فرماتے ہیں کہ اس سے بڑا کوئی تحفہ تم کسی مرنے والے کو نہیں دے سکتے. جو رات مرنے کے بعد سب سے پہلی رات ہوتی ہے کہ جس پر اتنی سخت تکلیف گزرتی ہے، اگر اس تکلیف سے تم کسی مرنے والے کو بتا سکتے ہو تو ایک ہی طریقہ ہے کہ تم اس کے واسطے 2 رکعت نماز وحشت قبر پڑھو جس میں سورہ انا انزلنا کی تلاوت لازم ہوتی ہے. تو اگر کسی اولاد کو سورہ انا انزلنا نہیں آتا ہے، چاہے وہ اپنے وقت کا بہترین انجینئر بن جائے، ڈاکٹر بن جائے، بزنس مین بن جائے، کامیاب انسان بن جائے، لیکن اگر وہ اپنی ماں باپ کے لیے اتنا عمل نہیں کر سکا تو پھر وہ پیغمبر کی حدیث، قرآن مجید کی آیت، مولا کائنات کا خطبہ صادق آتا ہے، لا ينفع مال ولا بنون. ہم تو سمجھ رہے تھے کہ مرنے کے بعد شاید فائدہ نہیں ہوگا، لیکن ایسی اولاد کی تربیت کی وجہ سے انسان کو جو دنیا میں تھوڑا بہت فائدہ ہو سکتا ہے وہ بھی نہیں ہوگا اگر ہم نے اپنے بچوں کو قرآن کی تعلیم نہ دی، نماز کی تعلیم نہ دی. عزیزان گرامی، قیامت کا دن ہوگا، حساب و کتاب کی منزلیں ہوگی، حکم ہوگا کہ اس شخص کو جہنم میں ڈال دو اس لیے کہ اس نے پوری زندگی میں ایک مرتبہ بھی اپنے پروردگار کا سجدہ نہیں کیا. فرشتے اس شخص کو اٹھا کر جہنم میں ڈال دیں گے. اس کے بعد حکم ہوگا کہ اس کے نمازی باپ کو بھی جہنم میں ڈال دو. فرشتے سوال کریں گے پالنے والے، وہ تو سمجھ میں آ گیا کہ اس نے نماز نہیں پڑھی تھی، اس نے سجدہ نہیں کیا تھا، اس نے تیرے سامنے اپنے سر کو نہیں جھکایا تھا، اس لیے اس کو تو نے
جہنم میں ڈھکیل دیا، مگر یہ تو نمازی تھا، پرہیزگار تھا، خود تو نماز پڑھتا تھا مگر بیٹے کو نماز کی تعلیم نہیں دی۔ حکم ہوگا کہ اس لڑکی کو جہنم میں ڈھکیل دو اس لیے کہ وہ حجاب نہیں کرتی تھی، فرشتے اس کو جہنم میں ڈالیں گے، اس کے بعد حکم ہوگا کہ اس کی باحجاب ماں کو بھی جہنم میں ڈال دو۔ یہی سوال ہوگا کہ خود تو حجاب کرتی تھی مگر اس نے کبھی اپنی بیٹی کو حجاب کی طرف راغب نہیں کیا۔ عزیزان گرامی، میں نے جب جعفر بھائی کے بارے میں سنا اور جانا، انہوں نے جو وقت اپنا صرف کیا ہے جماعت کے لیے، جو خدمتیں انجام دی ہیں عزاداری کے سلسلے میں، یقینی طور کے اوپر آج ان کے بھائی، ان کی اولاد، ان کے اہل و عیال ذریعہ بن رہے ہیں ان کے ایصال ثواب کے۔ یہ انہی کی محنتوں کا نتیجہ ہے کہ کم از کم آج اس مجلس سے ایصال ثواب کے عنوان سے ہمیں توفیق ہوئی کہ ان کے لیے کوئی کار خیر کرے۔ میں علی اصغر بھائی کی خدمت میں تعزیت پیش کرتا ہوں۔ بڑی بات ہوتی ہے بھائی کا ہونا۔ بھائی قوت بازو ہوتا ہے، فخر محسوس ہوتا ہے جب دو بھائی ساتھ ساتھ چلتے ہیں، کسی کام میں برابر کے حصے دار ہوتے ہیں، ایک دوسرے پر اطمینان ہوتا ہے۔ اور جب یہ رشتہ ٹوٹ جاتا ہے تو فقط یہ نہیں کہ ایک بھائی تھا وہ گزر گیا، نہیں، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہماری قوتیں ٹوٹ جاتی ہیں، ہمارے ارادے کمزور ہو جاتے ہیں۔ یہی تو مرثیہ پڑھا تھا امام حسین نے اپنے بھائی کی شہادت پر، جس وقت قمر بنی ہاشم کے آواز پر امام دریا کے کنارے پہنچے اور شہادت قمر بنی ہاشم واقع ہوئی تو امام نے ایک جملہ کہا تھا، آج سے وہ آنکھیں سوئے گی جو کل تک جاگا کرتی تھی، اور وہ آنکھیں جاگے گی جو کل تک سویا کرتی تھی۔ یہ ایک جملے کے اندر مفاہیم کا سمندر ہے۔ آج سے وہ آنکھ سوئے گی جو کل تک جاگا کرتی تھی، مطلب یہ کہ اب دشمن کو اطمینان ہو گیا۔ کل تک دشمن فقط عباس کی موجودگی کی وجہ سے سوتا نہیں تھا، اور امام اعلان کر رہے ہیں کہ آج سے وہ آنکھ سوئے گی جو کل تک جاگا کرتی تھی۔ اور پھر فرماتے ہیں جملے کا دوسرا حصہ کہ وہ آنکھ جاگے گی جو کل تک سویا کرتی تھی۔ بیویوں کو، اطفال حسین کو، اہل حرم کو فقط عباس کی موجودگی پر اتنا اطمینان تھا، اتنا بھروسہ تھا کہ خود شہزادی زینب نے شب عاشور بیویوں کو جمع کر کے ان کے تسکین قلب کے لیے کہا تھا کہ بیویوں گھبراؤ نہیں، تمہارے پردے کی میں ذمہ دار ہوں۔ کس بھروسے پر کہا تھا؟ فقط اس بھروسے پر کہ شہزادی کو یقین تھا کہ عباس کے ہوتے ہوئے ناممکنات میں سے ہے کہ کوئی ہمارے گھر کو جلانا تو بہت دور کی بات ہے، ہماری طرف نظر بھی نہیں کر سکتا۔ اور پھر شہزادی نے شہادت قمر بنی ہاشم کے بعد فرمایا تھا کہ کل رات جو میں نے وعدہ کیا تھا وہ اپنا وعدہ واپس لیتے ہوں۔ یہ ہے قوت بازو، یہ ہے اپنے بھائی پر اعتماد۔ عزیزان گرامی، اتنا وقت نہیں ہوتا کہ ہم تفصیلات سے بتائیں،
کہتے ہیں کہ قافلہ اہل حرم جب مدینے کو لوٹ کر آ گیا تھا اور مسجد میں امام زین العابدین کچھ درس دے رہے تھے، کچھ لوگ بیٹھے تھے، کچھ گفتگو ہو رہی تھی، نظر پڑی باہر دور فرزند قمر بنی ہاشم پر۔ کہتے ہیں کہ جب جب وہ بچہ نظر آتا تھا امام کھڑے ہو جاتے تھے، سامنے جو لوگ بیٹھے ہیں ان کو سمجھ میں نہیں آ رہا کہ امام بار بار کھڑے کیوں ہوتے ہیں۔ جب دیکھا کہ امام کا یہ عمل بار بار ہوتا جا رہا ہے تو لوگوں نے پوچھا مولا کوئی مشکل، کوئی پریشانی، کوئی مصیبت ہے کیا آپ بار بار کھڑے ہو جاتے ہیں؟ جواب دیا کہ سڑک پر ہمارے چچا کا بیٹا نظر آتا ہے، جب بھی میری نظر اس پر پڑتی ہے تو چچا کے احترام میں اس کا احترام کرتے ہوئے میں کھڑے ہو جاتا ہوں، اس لیے کہ ہم پر ہمارے چچا کا بہت بڑا احسان ہے۔ فرماتے ہیں کہ اگر شب عاشور تک ہمارے بچوں نے اگر سویا ہے یا ان کے درمیان اطمینان تھا، اس کی وجہ صرف ہمارے چچا تھے کہ ہر بچے کو اطمینان قلب تھا کہ چاہے پانی نہ ملے، کھانا نہ ملے، لیکن سکون قلب تھا اس لیے کہ ہمارا چچا بھی زندہ ہے۔ یہ مرتبہ ہوتا ہے بھائی کا۔ میں جعفر بھائی کے اہل و عیال کو بھی پرسہ دیتا ہوں، پھر کہوں گا کہ خوشا نصیب ہیں کہ کم از کم اس وقت میرے سامنے 70-75 لوگ دنیا کے مختلف مقامات سے آپ کے والد کی مجلس سے ایصال ثواب میں شریک ہیں۔ آئیے اسی عباس کے بچے کو پرسا دیں جس کا ذکر ابھی ہم نے چھیڑا۔ یقینی طور پر آپ کے دوستوں نے، آپ کے رشتہ داروں نے، آپ کے خاندان والوں نے آپ کو بہت ہی محبت اور شفقت کے میسج بھیجے ہوں گے، بات کیا ہوگا، دل کو اطمینان ہوا ہوگا کہ ہاں ہمارا باپ گزرا تو ہے مگر کم از کم اتنے لوگوں نے ہمارے ساتھ شفقت پدری کے عنوان سے اپنا برتاؤ تو دکھایا ہے۔ کچھ بھی نہیں۔ سوچئے کہ اسی فرزند عباس کو کس طریقے سے پرسہ ملا تھا، اسی عباس کی والدہ کو پرسہ کیسے ملا تھا۔ آپ نے سنا ہوگا کہ جب قافلہ اہل حرم مدینے میں داخل ہوا اور بشیر اعلان کرتا ہوا جا رہا تھا، مجمع اتنا زیادہ ہے کہ وہ ناقے پر سوار ہو کر اعلان نہیں کر سکتا تھا، تو اس نے گھوڑے سے اتر گیا، پیادہ اعلان کر رہا تھا۔ کہتا ہے کہ میں نے ایک موقع پر ایسے محسوس کیا کہ جسے میرے کرتے کو، میری ابا کو کوئی کھینچ رہا ہے۔ میں نے نیچے نظر کی تو کیا دیکھا کہ چھوٹا سا بچہ تھا 6-8 سال کا، چاہتا تھا کہ وہ کچھ مجھ سے پوچھے۔ مجھے خیال یہ آیا کہ مجمع بہت زیادہ ہے، بچہ کم سن ہے، کہیں بچہ مجمع میں کچل نہ جائے۔ میں نے بچے کو گود میں اٹھایا، گوشے میں گیا اور پوچھا صاحبزادے تم ہو کون، کیا پوچھنا چاہتے ہو؟ لیکن بچے نے بشیر کے سوال کا جواب نہیں دیا۔ کہا شیخ سوال تو میں لے کر آیا ہوں، پہلے یہ بتا کہ یہ علم جو تو لے کر آیا ہے یہ علم کہاں سے لایا ہے؟ اس لیے کہ میں سپاہی کا بیٹا ہوں، جب قافلہ مدینے سے گیا تھا تو یہ علم تو میرے بابا کے دوش پر تھا۔ اگر تو یہ بتا دے کہ میرا بابا قافلے میں آ رہا ہے تو گھر جاؤں گا، نیا لباس پہن کر بابا کے استقبال کے لیے آؤں گا۔ بشیر نے پوچھا صاحبزادے بابا کا نام تو بتاؤ۔ بچے نے کہا میرے بابا کا نام عباس ہے۔ سر کو پیٹ لیا، کہا صاحبزادے تم یتیم ہو گئے، تمہارے بابا کربلا کے میدان میں ہاتھوں کو کٹائے آرام کر رہے ہیں۔ بیٹے کا منظر،
بشیر اعلان کرتا ہوا مسجد نبوی تک پہنچا، ممبر کے قریب گیا تاکہ اس کو سنانا تھا کہ کیا خبر لایا ہے۔ سب سے وہ یہی کہہ رہا تھا کہ تفصیلی خبر مسجد میں پہنچ کر سناؤں گا۔ ایسے لگ رہا تھا کہ سارا مدینہ مسجد نبوی میں جمع ہو گیا ہے۔ ممبر کے قریب پہنچ کر بشیر نے اعلان کیا، خبر شہادت امام حسین سنائی، رونے کی آواز مسجد میں گونجنے لگی۔ خود بشیر کہتا ہے کہ میں نے دیکھا اتنے مجمع میں ایک بلند قامت بی بی سیاہ چادر اوڑے ہوئے، عصا کا سہارا لیے ہوئے چلتی ہوئی آ رہی ہے۔ تو میں نے سوال کیا کہ کون عورت ہے جو مسجد میں آ رہی ہے؟ لوگوں نے کہا کہ بشیر حیا کر زوجہ امیر جناب ام البنین ہے۔ ممبر کے قریب آئی، سوال کیا کہ خبر دینے والے تو نے کیا خبر لائی ہے؟ کہا بی بی حسین کی شہادت ہو گئی، جسم کربلا میں رہا، سر نو کے نیزہ پر بلند کر کے شہر بشہر پھرایا گیا۔ بی بی نے دوسرا سوال کیا کہ پہلے حسین کی شہادت ہوئی یا پہلے عباس مارا گیا؟ کبھی بھی نہیں، پہلے عباس کی شہادت ہوئی، اس کے بعد حسین کی شہادت ہوئی۔ بی بی کا آخری سوال اتنا بتا دے کہ عباس کتنے دنوں تک لڑتا رہا، اس لیے کہ ایک دن میں دشمن سے مغلوب ہو کر مرنے والے کا نام عباس نہیں ہو سکتا۔ اللہ رے اطمینان مادر عباس فرماتی ہیں کہ ایک دن میں دشمن سے مغلوب ہو کر مرنے والے کا نام عباس نہیں ہو سکتا، تو مجھے اتنا بتا دے کہ عباس کتنے دنوں تک لڑتا رہا۔ بشیر نے کہا کہ بی بی عباس کو تو لڑنے کی اجازت ہی نہیں ملی۔ پلٹ کر پوچھا کون تھا وہ جس نے عباس کو لڑنے کی اجازت نہیں دی؟ کہا بی بی آقا حسین نے عباس کو لڑنے کی اجازت نہیں دی تھی، پانی لانے کی اجازت ملی تھی، لیکن پانی لانے گئے ہاتھ قطع ہو گئے۔ ام البنی نے جملے کو روک دیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر تو سیدانیوں کے سروں سے چادر بھی چھنی گئی ہوگی، سکینہ کو تماچے بھی لگے ہوں گے، اہل حرم کو اسیر کر کے دیار بدیار پھرایا گیا ہوگا۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ أَلَا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا هَذَا الْبَيَانَ رحم اللہ علی من قرأ الفاتحہ۔ بار دیگر گزارش ہے کہ سورہ فاتحہ کی تلاوت فرما کر مرحوم جناب جعفر احمد صاحب کی روح کے لیے سال ثواب فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ پروردگار اس مختصر سی عزاداری کو قبول کر کے مرحوم کے گناہ کبیرہ و صغیرہ کو بخش دے اور معاف فرما، انہیں کوئی غم دے سوائے غم حسین کے، ہماری اولاد کو توفیق دے کہ وہ اپنے ماں باپ کی عظمتوں کو سمجھ سکیں، ماں باپ کو توفیق دے کہ وہ اپنے بچوں کی صحیح تربیت کر سکیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام علیکم یا رب اللہ، السلام علیکم، السلام علیکم، السلام علیکم نساء العالمین، السلام علیکم یا خلقۃ المسموع، السلام علیکم مولانا حسین بن علی یا ابو الائمۃ الحانیین المہدیین، السلام علیکم صاحب المصیبۃ العاقبۃ
السلام عليك يا سيد الشهداء ويا حبيبي بفضلك الله